بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان سے پہلے یعنی شعبان میں کیا طریقہ اور کیا کارکردگی رہتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کس طریقے پر فرماتے تھے۔ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے، اپنی عبادات کو منظم کرتے اور امت کو حرام کمائی سے بچنے اور ٹخنے سے نیچے کپڑا نہ لٹکانے جیسے اعمال کی تلقین فرماتے، تاکہ رمضان کی برکات سمیٹنے کے لیے جسمانی اور روحانی طور پر مکمل تیاری ہو سکے۔ شعبان میں کثرت سے روزے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، تاکہ رمضان کے روزے کے لیے خود کو تیار کیا جا سکے، یعنی روحانی طور پر تیاری۔ شعبان کو رمضان کا استقبالیہ مہینہ سمجھ کر عبادات یعنی فرض، واجب، سنت اور نفل کی ترتیب کو بہتر بناتے۔ اور حرام کمائی سے اجتناب کس لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ حرام کمائی سے دعائیں اور عبادتیں قبول نہیں ہوتیں، اس لیے رمضان سے قبل اپنی کمائی کو حلال بنانے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی گناہوں سے توبہ، یہ کس لیے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ اور ایسی عادات جیسے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا، اس کو چھوڑنے کا حکم دیا جو نیکیاں ضائع کرنے کا باعث بنتی ہیں، یعنی یہ ایسے گناہ ہیں جن سے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ نیکیاں ضائع اور برباد ہوتی رہتی ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا اور دوسرے گناہوں سے روکا ہے۔ ذہنی و جسمانی استقامت، یعنی رمضان کے استقبال کے لیے روزے، صوم و صلات اور دیگر معمولات کو پہلے سے منظم کر لیا جاتا۔ خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شعبان میں خصوصی عبادات اور حرام سے بچ کر رمضان کے لیے مکمل پاکیزگی اور تیاری کا تھا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور کرے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں، تاکہ ہم بھی آپ کے راستے پر چلنے والے کہلائے جائیں اور بن سکیں۔